الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابا بزی بکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلام کیا کرو۔ اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور آج بھی اسی موضوع پر چند حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم جا رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور ایک پیالے کے اندر دودھ موجود پایا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ مسافر والوں کے پاس جاؤ، انہیں میری خدمت میں بلایا کرو۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کے پاس جا کر انہیں بلایا اور انہوں نے لبیک کہا کہ حاضر ہیں، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اذن دیا ہے، چنانچہ وہ اندر داخل ہو جائیں۔ ابا بزی بکار جب بھی کسی کو بلایا جائے تو اس کو پھر اجازت دی جائے کہ اندر داخل ہو جاؤ تو وہ پھر گھر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور بچوں کو سلام کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب گزرتے تو بچوں کو سلام کرتے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں گزرا اور میں نے بھی بچوں کو سلام کہا، کیوں؟ اس لیے کہ تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین خود گزرتے تو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، بچوں کو سلام کہتے تھے۔ تو اس حدیث کو سنن ابی داؤد رقم الحدیث 5202 اور ترمذی شریف رقم الحدیث 2696، صحیح مسلم شریف رقم الحدیث 2168 اور سنن ابن ماجہ رقم الحدیث 3700، مسند احمد رقم الحدیث 11928، مختلف کتابوں میں یہ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان کہ بچوں کو سلام کرنا۔ اب اس بکار ایک بہت اہم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کا عورتوں کو اور عورتوں کا مردوں کو سلام کرنا، اس حوالے سے حضرت سہل کا بیان ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کو انتہائی خوشی سے، انتہائی خوش و خرم تھے، ہوا کرتے تھے کہ دریافت فرمایا کیا وجہ ہے کہ آپ جمعۃ المبارک کو کیوں اتنے خوش و خرم ہوتے تھے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک بوڑھیا خاتون تھی، ایک عورت تھی۔ ابن سلمہ نے فرمایا کہ وہ مدینہ منورہ کے ایک جگہ، ایک باغ تھا، اس کے اندر جاتی تھی، چقندر کی جڑوں اٹھا لے آتی تھی، کھود کر لے کر آتی تھی اور اسے گٹھلیوں میں ڈال کر، کوٹ کر، جو کے دانے پیس کر اور انہیں جمع کر لیتی تھی۔ جب ہم
نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد واپس لوٹتے تو انہیں سلام کرتے. یعنی ایک بوڑھی عورت، خاتون ضعیفہ، وہ جو باغ میں جاتی تو کچھ باغ سے چیزیں لے کر آتی، انہیں جمع کر کے کوٹ کے پیس کر اس کو میں جو کے دانے ملا لیتی اور پھر ہماری مہمان نوازی کرتی. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم خوش و خرم ہوتے تھے کہ وہ ہماری مہمان نوازی کرتی، ہم اسے سلام کرتے تھے اور اس کھانے کی بنا پر خوش و خرم ہوتے تھے. اب ذی وقار اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چل رہا ہے کہ تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ بوڑھیا خاتون کو سلام کرتے تھے. وہ ایسی خاتون جو عمر رسیدہ ہو اس کو سلام کیا جا سکتا ہے. اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چل رہا ہے. تو راوی بیان کرتے ہیں جمعۃ المبارک کے دن ہم قلولہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ناشتہ کیا کرتے تھے، مگر جمعہ کے بعد وہ کھانا کھاتے تھے. اب ذی وقار وہ ان کی خدمت کرتی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبرائیل ہے، جبرائیل امین ہیں جو تمہیں سلام کر رہے ہیں. میں عرض گزار ہوئی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں کو دیکھا کرتے تھے جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں دیکھا کرتے تھے. وہ ارادہ فرما آتی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے. حضرات محترم سرکار مدینہ رحمت و قلب سینہ فیض گنجینہ کا فرمان عالی شان آپ کی سماعتوں کے نظر کیا. سلام کے حوالے سے ایک تو یہ کہ بچوں کو سلام کرنا چاہیے، جو چھوٹے ہوں ان کو آپ گزر کر جا رہے ہیں تو آپ سلام کر سکتے ہیں، اور وہ عمر رسیدہ خاتون اس کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے. بارگاہ خداوندی میں التجا ہے، پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو، اس کاوش کو، اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے. والسلام. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی حدیث کے بعد.